واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا کی ہے۔ سلسلہ مجالس الحمدللہ کم و بیش 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور پروردگار نے یہ توفیق عطا کی کہ اول روز سے لے کر جب یہ عشرہ مجالس شروع ہوئی تھی، چہلم کے عنوان سے مرحوم و مغفور شاہد نقوی صاحب کے توسط سے، اور یہ قاری خیر پھر دیگر برادران کے ساتھ جو موجود ہیں اور الحمدللہ اس حوالے سے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پروردگار نے ایک لمبا عرصہ آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس کار خیر، اس داعی الی الحق کی بنیاد رکھی ہے، حدیث سرکار دو عالم ہے کہ جو کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک وہ نیکی باقی ہے وہ اس ثواب میں شامل ہے۔ تو البتہ حدیث کا دوسرا حصہ بھی ہے، اور جو کسی برائی کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور اس میں سبب بن جاتا ہے یا اس برائی کی ترویج و تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے، تو کہتے ہیں جب تک وہ برائی کا وہ سلسلہ باقی ہے اس کو اس کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر زندگی میں یہ پتہ چل جائے تو پھر انسان بہت سارے کام جو لالچ میں، حرص میں، دنیا طلبی میں کرتا ہے وہ نہ کرے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اول مجلس میں اب بات اس تناظر میں آ گئی تو ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ خدا نہ کرے کوئی انسان، مثال دے رہا ہوں، کسی کی زمین پر، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لے اور پھر طاقت سے، قوت سے، ہوشیار جس طرح بھی ہو ناجائز، حقیقت میں ناجائز ہو، یقین جانے یہ کچھ بھی نہیں لے رہا، چونکہ اس مکان میں کتنی دیر رہ لے گا، 10 سال 20 سال، اور اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس مکان میں جتنی دیر بعنوان غاصب جو رہ رہا ہے یہ غصب میں برابر شریک ہے، یہ سبب بنا ہے۔ انسان اگر اس برائی، خدا نہ کرے کوئی انسان ایسی چیز بنا دیتا ہے جو برائی کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، اب معذرت چاہتا ہوں غیر اخلاقی لفظ نہ ہو جائے ممبر کے تقدس کے مطابق، کوئی انسان سینما بنا، کوئی انسان ایسی چیز کر دے جو برائی کی طرف بلانے والی ہے، جب تک وہ برائی باقی ہے اور وہ دنیا سے بھی چلا گیا، چونکہ وہ تو دنیا سے جانے کے بعد اب اسے روک تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے چونکہ تو سبب بنا ہے اس لیے اس برائی کا جب تک اس عنوان سے باقی رہے تو اس میں شامل ہے۔ تو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، حتیٰ دینی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو انسان جو کام کرتا ہے بعد میں اسی کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب انسان یہاں اچھائی یہاں برائی جو کیا ہے نا، بعد میں اس کو اسی عنوان سے یاد کیا جائے گا۔ میں اب اس طرف کی مثال نہیں دیتا تاکہ اچھا نہیں، تشویق کے لیے انسان کو اچھی مثال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی فلاحی ادارہ کوئی بنا لیتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو زندہ کر رہا ہے، زندہ کر رہا ہے۔ جب تک وہ فلاحی ادارہ ہے وہ زندہ ہے۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے؟ مثال دیتا ہوں میں اکثر یہ کہ یہ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ مثلا کسی ہمارے اگر دادا پردادا تک بھی چلے جاؤ، کسی کو نام بھی، مشجرے بھی سارے سادات کرام کے پاس ہو،
تو آج جو آپ کے پاس گھر ہے یا ان کا ہی نہیں یا ان کا تھا ہے نہیں، یہ عنوان ہے یا نہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ لیتے ہیں میرے دادا نے خریدا تھا، لیکن اگر آگے آپ کے والد 2 بھائی تھے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آگے آپ اگر 4 بھائی ہیں دونوں طرف 2 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک وقت آتا ہے وہ گھر ہی نہیں رہتا، رہنے سے مراد بیچ دیتے ہیں نا، تو اگر اس کے اوپر تختی بھی لگی ہوئی تھی تو دوسرا آئے گا تو اپنی تختی لگا دے گا، ایسا ہی ہے، تو وہ جس کا تھا اس کی تو تختی بھی نہ رہی۔ کبھی سوچا؟ میں ایک جملہ یہاں کا کرتا ہوں، دیکھیں آپ ایک وقت میں کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی زمین تھی نہیں رہی، یہ جملہ اپنی نسبت کہتے ہو، لیکن اگر دقت سے انسان ڈیپ ہو کے دیکھے تو زمین تو وہی ہے یا نہیں؟ بھئی گھر بھی وہی ہے، اس پر تختی بدل گئی نا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ملکیت نہیں بدلی، مالک بدل دے گئے، تو یہ مالکوں کا بدلنا دلیل ہے کہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے تو کبھی نہ بدلتے۔ ہاں یہ معنی ہے جو خدا نے کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ یہ ملک میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا مراد؟ اللہ کہتا ہے تم جتنے بھی بڑی زمینیں لے لو، مرو گے تو تقسیم ہو گئی، تو تمہاری تو رہی نہیں، وراثت میں بھی اب نام نئے وارث کا لکھ دیا جائے گا۔ بھئی میری بات میں توجہ کرنا، اگلی نسل آئے گی اس کا نام، ایک وقت آئے گا وہ جو پہلا تھا جس نے خریدی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں رہے گا وہ کون تھا، ہے ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے اگر تو حقیقی مالک ہوتا تو کبھی نہ ملکیت بدلتی نہ مالک بدلتا، تو زمین کا وہی رہنا اور دنیا کے ہر مالک کا بدل جانا یہ دلیل ہے کہ حقیقی مالک صرف وہ ہے، باقی سب کو اس نے فرضی ملکیت دی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ 7 پشتوں تک 10 پشتوں تک، بھائی سن لینا یہ جملہ، میں نے ابھی موضوع پر ایک بات بھی نہیں کی لیکن سن لینا، اگر چاہتے ہیں نا کہ 10 پشتوں تک بھی وہ ہمارے نام رہے، ملکیت تو نہیں ہماری، ہمارے نام رہے، کیا کرو؟ خدا نے طریقہ بتایا، کیا؟ خدا نے کہا اس کو میرے نام کر دے، جو میں نے تجھے دیا ہے فرضی، اس دنیا میں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال، چلے معذرت چاہتا ہوں میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں آپ کو، میرے والد صاحب 80 سال کی عمر میں، یہ 23 اگست کو ان کی وفات ہوئی، واللہ یہ مقام درس بھی ہوتا ہے، عبرت بھی ہوتا ہے کہ آخر عمر میں میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، قریب رہا، انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا میری جیب میں کچھ ہے کہ نہیں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ ہے دنیا کا اینڈ، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہے، اب ہے کوئی انسان بیمار ہو جائے، خدا نہ کرے اسے بڑی بیماری لگ جائے، وہ ICU میں چلا جائے، اسے آکسیجن لگا دو، اس کے کان میں جا کے بتاؤ تیری اتنی زمینیں ہیں، اس کو کوئی دلچسپی ہے؟ بولے تو صحیح، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، خدا اسی دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے اگر ہم درس اور عبرت لیں۔ خدا کہتا ہے چاہتے ہو نا یہ میرے نام تمہارے نام ہو جائے، کیا کرو؟ میرے نام کر دو، میرے نام کرنے سے میری راہ میں دے دو۔ یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، چلو میں ویسے مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ زمین وقف کی ہو تو خدا کی قسم قیامت تک یہ واقف کا نام رہے گا، اس پہ 10,000 لوگ بھی خرچ کریں، وہ 10,000 لوگوں کے ساتھ اس کا نام بھی رہے گا۔ یہ ہے معنی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں قیامت تک تمہاری یاد کو نیک نامی کے ساتھ زندہ رکھ دوں گا۔ یہ معنی ہے اگر ہم کاش اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اسی تناظر میں بات کر رہا تھا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کسی نیک کام اور داعی الی الحق یعنی حق کی طرف بلانے کا سبب بن جائے۔ یقیناً آج اس امام بارگاہ مسجد میں وہ تمام سادات، تمام مومنین، تمام عزادار شریک ہیں جنہوں نے
عزاداری اور حقیقی پیغام اہل بیت کے لیے جس نے جس نام و عنوان سے جو کوشش کی ہے، ان کے نام ہمیں نہ بھی آتے ہوں، نہ بھی لے ممبر سے، ان کا نام ہمارے پاس مجہول ہو سکتا ہے، غیر معروف ہو سکتا ہے، نامعلوم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ ہمارے لیے غیر معروف ہے، وہاں معروف ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، معصوم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے معروف تھے، معروف کا معنی تو سمجھ جائیں، نامور تھے، نامور تھے۔ سنیں بہار انوار کی روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تھے جو نامور تھے یہاں، لیکن چونکہ دنیا کے لیے نامور تھے وہاں غیر معروف ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجہول ہوں گے، یعنی ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ نام و نشان اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے ہاں ان کے کسی عمل کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ تھے، معصوم فرماتے ہیں، جنہیں تم یہاں غیر معروف سمجھتے رہے وہ آسمانوں پہ معروف ہیں۔ چلیں اس بات کو یہ اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے ایک جملے میں عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات کسی کام کو کرنے والا جو پیچھے ہوتا ہے نا، اس کا کردار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حقیقی کردار اسی کا ہوتا ہے۔ میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں، پوچھتا ہوں یہاں شیعت کیسے پھیلی، جو واقعات وہ لوگ سناتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ شیعت کے ترویج و تبلیغ میں صرف ایک شے تھی، نہ وسائل تھے نہ طاقت تھی، صرف ایک شے، خلوص۔ جب عمل جتنا خالص ہو جائے اللہ اس عمل کو اتنا دوام دے دیتا ہے، اتنا دوام دے دیتا ہے۔ اور واللہ یہ ہے مشکل، یہ بندے اسی کو سمجھ میں آتا ہے جس کے اندر یہ شے آ جائے کہ خدا کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے، اس کے ہاں قبولیت کا معیار۔ جب تک یہ بات اندر نہ ہے، اندر، اس وقت تک یہ سمجھ میں، اور اس پر کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں، اب ہم بھی میچورٹی کی طرف چلے گئے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں 1000 تقریریں سن لے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، 1000، جب تک اندر نہ آ جائے کہ قبولیت کا معیار کیا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرے خدا نے یہ آیت قرآن میں اتاری ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ کہتا ہے میں ضائع نہیں کرتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اگر انسان کی اس پہ باور، فارسی میں کہتے ہیں باور، یقین، آپ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یقین کامل۔ یقین کامل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یقین کامل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب میں اس نظریے پر اس طرح یقین کر لے کہ پوری دنیا بھی اسے ہٹانا چاہے تو ہٹے نہیں۔ وہ اپنے دوسرے آپ کے لفظوں میں وہ اتنا کمیٹڈ ہو کہ وہ دنیا کو دیکھ کر نظریہ نہ بدلے، وہ دنیا کو نظریے کے لیے بدلے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ ہے، ایران میں ایک دفعہ ایک ہمارے استاد تھے، درس اخلاق دیتے تھے، کہتے تھے دنیا میں وہ لوگ زندہ نہیں رہتے جو ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا میں تاریخ پڑھ لو، مادی یا مانوی، روحانی یا غیر روحانی، وہ کہتا ہے دنیا میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہواؤں کے مخالف ہواؤں کو موڑ دیتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں، ورنہ سب جو چل رہا ہے اس کے ساتھ تو سب ہی چل لیتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، چل کر بھی چلے جاتے ہیں، وہ لوگ ہی زندہ رہتے ہیں۔ ہر معاشرے میں غیر اسلامی معاشرے میں بھی زندہ وہی رہتے ہیں جو معاشرے میں جو سمجھتے ہیں غلط ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب خلاف کھڑے ہونے کی کئی مثالیں ہیں، کئی جہتیں ہیں۔ خلاف کھڑے ہونے کا ایک معنی یہ نہیں ہوتا آپ لڑائی جنگ شروع کر دیں، ایک معنی یہ ہے آپ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی جد و جہد سے اس کو کاؤنٹر کریں۔ برائی کے مقابل اگر سمجھتے ہیں اسے کاؤنٹر کریں۔ لو آپ جتنی اپنی قدر امکان کریں گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اسے خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے،
خدا کو اس سے غرض نہیں جو تم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں کتنے لوگ تیرے ساتھ ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تو میرے لیے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا میری خاطر انہیں چھوڑا ہے جو میرے خلاف تھے. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا ہم سب کو ساتھ لگا لیں، لیکن یہ چاہتا ہے ہم اگر کسی کی وہ فعل اور عمل کو غلط سمجھ رہے تو اس کے ساتھ نہ لگ جائیں. کاش میری بات پہنچ جائے. بھائی خدا یہ نہیں چاہتا سب کو ساتھ لگا لو، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نہ لگو جو میرے خلاف چل رہے ہیں. اور اس لیے زندہ نہیں کہ اس نے سارے لشکر کو حسین کے پاس لے آیا. لے لشکر 1000 کے لشکر کے تو حضرت حر سپہ سالار تھے، تو اس وقت 1000 کا لشکر کچھ چھوٹا لشکر نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا بھائی، کروڑوں میں تعداد تھوڑی تھی. آبادی اس وقت تو پورے عرب کی آبادی کتنے کروڑوں کی، پورے عرب کی. آج بھی سعودی عرب کی، عراق کی آبادی آج 2022 اور 1444 ہجری 61 ہجری سے پہلے آج بھی 1350 سال بعد بھی پورے عراق کی آبادی 4.5 کروڑ ہے. تو 1300 سال پہلے کتنی ہوگی؟ لاکھوں میں ہی. وہ بھی مبالغہ کرو ہے نا، شہر تو ہزاروں میں ہوں گے نا. تو ان ہزاروں میں 1000 کے لشکر کا سپہ سالار حضرت حر. لیکن حضرت حر 1000 کو تو ساتھ نہیں لا سکے. ان کا کمال پھر کیا ہے؟ کمال یہ نہیں کہ وہ 1000 کو حسین کے پاس نہ لا سکے، کمال یہ ہے کہ 1000 کو حسین کی خاطر چھوڑ دیا. کمال یہ ہے. آپ کا کمال بعض اوقات ہے آپ کا کام بڑا ہو جاتا ہے اگر کام کا دائرہ پھیلا لو، لیکن کام دائرے سے پھیل کے بڑا نہیں ہوتا، کام آپ کی نیت سے بڑا ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کیا چاہتے تھے اور کیا چاہتے ہیں؟ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کرو. خدا یہ چاہتا ہے جو کر سکتے ہو وہ کرو. بات کاش پہنچ جائے. خدا یہ نہیں کہتا پورے جہان کو بدلو، نہ. خدا کہتا ہے کہ جتنے بدل سکتے ہو بدلو لوگوں کو. نہیں بدل سکتے تو خود نہ بدل جانا. بھائی خود ہم رنگ نہ بن جانا، دوسروں کو اپنا ہم رنگ بنا لینا. نہیں بنا سکتے تو خود ہم رنگ نہ بننا. ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے، مشکل یہ ہو گئی ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہم شکل ہم رنگ بننے پہ توجہ دے لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات عوام پذیر ہو جاتے ہیں، عوام زدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارے نظریات کی کمزوری، ہمارے ایمان کی کمزوری بعض اوقات ایسا کرا دیتی ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں مختلف لوگوں کا کردار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، بڑی بیدار کرنے والی آیت ہے. خدا فرماتا ہے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹے گا یعنی منہ سے. آپ اردو دان تو سمجھتے ہیں قیامت کے دن یعنی حسرت سے انسان کاٹتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یقول لیتنی ما کنت فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہو. کیوں؟ خدا کہتا ہے اس کی جہنمی ہونے میں اس کے ساتھی کا کردار ہے. ہماری زندگیوں میں ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں. بعض اوقات ہم ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. بعض اوقات وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، اگر وہ ہو جائیں تو گئے. تاریخ پڑھ لیں، کئی لوگ اس وجہ سے گمراہی کا، ضلالت کا شکار ہو گئے، باطل کی طرف چلے گئے، کہنے لگے میرے دوست یہ کہتا ہے یا نہیں؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں یہ آیت قرآن میں اتاری؟ خدا کہتا ہے کہ دوست وہ ہے، معصوم نے بھی فرمایا نا، تیرا دوست وہ ہے جو 2 کام کرے. کیا؟ ایک تجھے راہ حق دکھائے، دوسرا تیرے عیوب تجھے تنہائی میں دکھائے. بتائے تنہائی میں، البتہ لوگوں میں نہیں. لوگوں میں دکھانے والا اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے. مومن کی توہین حرام ہے، ہتک حرام ہے. اسی لیے منبر پہ جب تبلیغ کی جاتی ہے تو کسی فرد کو مخاطب نہیں کیا جاتا،
سب مجموعن ہوتے ہیں، اس لیے یہ فرد مخاطب نہیں، ہم سب مخاطب ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن کسی کو پن پوائنٹ کر کے اس کی توہین کرنا یہ حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔ البتہ کوئی مورد ایسا آ جائے، کوئی مورد کہ وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہو، وہ الگ ہے، وہ مورد الگ ہے اور اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ موضوع گفتگو میں آج صبح جب نکلا تو کل کی تقریر مجھے بھیجی تھی اپنے حامد بھائی نے، میں نے سنی، انہوں نے یہ آیہ مجیدہ کل پڑھی ہے مولانا غلام اصغر عسکری صاحب نے، اور آپ سے معذرت خواہ ہوں کل حاضر نہ ہو سکا، مجبوری تھی، میں لاہور تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی آیت پہ تسلسل کے ساتھ ایک گفتگو ہو جائے۔ عنوان گفتگو میرا جو ہے وہ ہے امامت و ہدایت، امامت و ہدایت۔ اور سورہ انبیاء 2 جگہ یہ آیت ہے، 2 جگہ، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دونوں جگہ الفاظ چونکہ پہلے الفاظ ایک جیسے ہیں عموماً اشتباہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ الٹ آیت کا نمبر بتا دیتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 73 ہے، اور سورہ سجدہ جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیہ نمبر 24 ہے۔ پہلے الفاظ دونوں کے ایک ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا۔ علماء کہتے ہیں ہم، ان سے مراد کون ہے؟ جنہیں عربی میں کہا جاتا ہے ضمیر، یعنی جس کی ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، پلٹایا جائے، جو ضمیر کا معنی ہوتا ہے نیت میں ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، کہتے ہیں یہ ہم سے مراد کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے۔ علماء نے فرمایا اسماعیل اور اسحاق، ہم نے ان کی ذریت کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، توجہ فرمانی ہے۔ 4 دن ہے ہمارے پاس، موضوع وسیع ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے آپ تک چیدہ مسائل پہنچ جائیں جتنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں کیا بنایا؟ امام۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، امام کی جمع ہے ائمہ، ایسا ہی ہے، ایک امام اور ائمہ زیادہ امام۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایک امام نہیں بنایا، ہم نے ائمہ بنائے، تو اس کا معنی اللہ کا بنایا ایک نہیں، امام ہے، توجہ فرمانا، امام ہے۔ تو ان کے نظریے کی تو تائید نہیں ہوتی نا، جو کہتے ہیں امام نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا نہیں، میری نظر میں ایک ایسی جماعت ائمہ کی ہے جنہیں میں نے بنایا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ ان آیات میں اللہ نے نام نہیں لیے، ان کے اوصاف بتائے، صفات بتائے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآنی روش ہے، یہ قرآنی طریقہ ہے۔ کیا؟ پروردگار اکثر جگہ پر نام نہیں لیتا، صفات بتاتا ہے، اوصاف بتاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا یہ پہلو زندہ رہے۔ کیا زندہ رہے؟ خدا کہتا ہے کہ میری نظر میں ان آیات کا کوئی مصداق ہے، کاش بات پہنچ جائے۔ مصداق کا معنی ہوتا ہے جن پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے، وہ ہیں، لیکن میں نے نام نہیں لیے۔ کیوں نہیں لیے؟ تاکہ قیامت تک صرف وہی مصداق رہے۔ کیسے؟ خدا کہتا ہے اگر نام لیتا تو کئی ہم نام پیدا ہو جاتے، اور ہر دور میں ایک نیا جھگڑا چل جاتا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے والا ہے۔ یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب اگر نام قرآن میں آ جاتے تو کئی اپنے بچوں کے وہ نام رکھ لیتے اور کہتے ہیں جی ہم سرکار کے دور میں تھے، ہمارا بیٹا مصداق ہے، یہ مصداق ہے، یہ مصداق ہے۔ توجہ فرمانا، پروردگار نے کہا میں نام نہیں دے رہا، صفات بتا رہا ہوں۔ خدا نے کہا ہم نام بننا آسان ہے، اوصاف پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور بعض اوقات اوصاف کسبی ہیں، بعض اوقات کسبی نہیں وہبی ہیں، اللہ وہ اوصاف دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے امامت کو اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم ان اماموں کو پہچانتے ہوئے ناموں کی طرف بعد میں جاؤ، ان کے صفات پہلے ڈھونڈو۔
ان کے اوصاف و صفات پہلے تلاش کرو. اگر تم ان کے اوصاف و صفات تلاش کر لو گے، بے توجہ رہے، تو پھر تم ان جھگڑوں میں نہیں پڑو گے کسے ہونا چاہیے. دیکھیں ایک دفعہ ہے کسے ہونا چاہیے، ایک دفعہ ہے کہ کون ہے. ہماری بحث اکثر اس پہ رک جاتی ہے. وہ کہتے ہیں فلاں ہے، آپ کہتے ہیں فلاں ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس طرح بحث نہ کیا کریں، نتیجہ نہیں ملتا. مثلا تاریخ میں فلاں ہے فلاں کے نزدیک اور مولا علی ہے آپ کے نزدیک، اس طرح بحث نہ کریں. بحث کا منطقی طریقہ یہ ہے قرآنی. اسے کہیں بھئی وہ نام جو آپ نے لیا بھی اسے بھی چھوڑو، وہ نام جو میں نے لیا بھی اسے بھی چھوڑو. قرآن اور سنت سے پہلے وہ صفات بتاؤ جو امام میں ہونے چاہیے. جزاک اللہ، سلامت رہے. آپ کہیں چھوڑیں، میں وہ نام چھوڑتا ہوں جو آپ کو معلوم ہے، آپ وہ نام چھوڑیں جو مجھے معلوم ہے. یہ نام بعد میں طے کریں گے، پہلے یہ طے کریں کہ اللہ نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے امام ہونے کا وہ کیا ہے. اگر یہ طے ہو گیا تو بعد میں دیکھیں گے کہ ان صفات کا حامل مصطفیٰ کے بعد کون ہے. جزاک اللہ، سلامت رہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. میرے خیال میں بحث کا یہ رخ درست ہے اور قرآنی رخ یہی ہے، اسلامی رخ یہی ہے. چھوڑے کون تھے، پہلے یہ طے کرے کون ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیسا کون تھا. پھر سوال ہے وہ کون تھا. پہلے یہ تو بتائیں جن اوصاف و صفات کا ہونا مصطفیٰ کے بعد وارث مصطفیٰ میں ضروری ہے، وہ صفات کیا ہے اور وہ صفات کن میں تھے. تعصب چھوڑے، جس میں وہ صفات نظر آئے امت اسے قبول کر لے. چلے ایک بات، چونکہ ماشاءاللہ چیتا دوست آتے ہیں اس لیے میں یہ بات کر سکتا ہوں، آپ پر اعتماد کرتے ہو اس تناظر میں کر سکتا ہوں اور بات انشاءاللہ اسی سلسلے سے آگے بڑھ جائے. امت مسلمہ کی ایک مشکل ہے، مسلمانوں بھائیوں کی ایک مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ 12 مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ سوال ہے نا، کیوں سوال کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جو اکثریت کا نظریہ عقیدہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے. چونکہ یہ اکثریت میں چھوٹی سی اقلیت بمانا میجورٹی کے مقابلے میں اقلیت ہے، کم ہے، اس لیے یہ غیر طبیعی ان نیچرل ہے. یہی ہے نا. پڑھے لکھے بچے ذرا توجہ فرمائیں، ذہنوں میں یہی ہوتا ہے. بزرگوں سے نہیں بات کر رہا، ذہنوں میں یہی ہے. عام اہل سنت بھائی جو آپ کے دوست ہیں وہ تعصب نہ بھی رکھتے ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تاریخ میں بھی رہا، انبیاء کو بھی یہ مسئلہ رہا. سن لینا، قرآن نے کہا ہے کہ جب انبیاء کے انہیں کہتے تھے آؤ اس دعوت حق کی طرف، تو وہ کہتے تھے لو جس میں ہمارے باپ دادا وہ غلط تھا. قرآن ہے بھائی، غصہ نہ کرنا. یہ سوچ آج تک بات ہے یا نہیں؟ ہر کسی میں ہے، شیعہ سنی سب میں ہے. لو جی ہمارے باپ دادا غلط تھے. پتہ ہے خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے تمہارے باپ دادا کو اگر شعور نہیں تھا تو تم تو شعور پیدا کرو. باپ دادا ہونا اس بات کی دلیل تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. سننا، بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، باپ دادا کا طریقہ حق ہونا کوئی دلیل نہیں. باپ دادا کا طریقہ تھا اس لیے حق ہے. اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن حق تھا چاہے کسی کا طریقہ ہے اس کی تائید کرتا ہے. میں نے جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی حیات طیبہ کہتی ہے کہ باپ دادا کا طریقہ تھا اس لیے حق مانو. اس پر کوئی دلیل نہیں. ہاں حق تھا چاہے باپ دادا کا ہو نہ ہو، اسلام کہتا ہے اسے مان لو. جملہ بدل دوں، قرآن کہتا ہے باپ دادا کو پہچاننے کا حق ہے، حق کو پہچان
پہچاننے کا طریقہ باپ دادا نہیں. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. یہ جو انسان کی زندگی میں یہ ایک روایات چلتی ہیں نا، اگر روایات مخالف اسلام نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں برقرار رکھنا چاہیے، اچھی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن اگر روایات پاؤں کی زنجیر بن جائیں اور حق کے مقابل آ جائیں تو قرآن کہتا ہے اس زنجیر کو توڑ دو. چونکہ اللہ کے سامنے باپ دادا اپنے کیے کے جواب دے ہیں، تم اپنے کیے کے جواب دے، اپنے کیے کے جواب دے. ایسا ہی ہے نا. تو بات جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے اس تناظر سے کہ بعض اوقات بعض برادران یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ جو عقیدہ ہے نا، توجہ فرمانا، کہ 12 ہیں اور اللہ کے بنائے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کوئی اسلامی نہیں اور یہ شیعوں نے بنا لیا ہے. ممبر پہ باتیں کر رہا ہوں، کھل کے ذرا کرنے کی بات کوشش کروں گا تاکہ بات آپ تک پہنچے. چونکہ یہ اس انداز میں اب گفتگو ممبر سے ہونا ضروری ہے، چونکہ اب آپ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ایک بندہ سامنے کیمرہ رکھتا ہے اور اعتراضات کر دیتا ہے اور اس کی ایک بات کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. اب صرف اس انداز میں کہ ہم سوچیں کہ مجلس میں ہے، لوگوں پر بات پہنچ رہی ہے یا نہیں، نعرے لگ رہے ہیں یا نہیں، اسی کے تناظر میں ہم ان اعتراضات کو جو نوجوانوں کے جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کے جوابات نہ دیں، اس کا نقصان زیادہ ہے. آپ کو مطمئن کر لینا لیکن اس کا جواب نہ ملنا یہ اچھی روش نہیں ہے. اب ضروری ہے آپ سننے کی روش بدلیں، ہم پڑھنے کی روش بدلیں. آپ سننے کا طریقہ بدلیں، اپنے آپ کو محققانہ انداز میں سننے کا عادی بنائیں اور منبر پہ آنے والے سے مطالبہ کریں ہمارے مکتب و مذہب پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آج نوجوان اپنے بستر پہ بیٹھ کر سن رہا ہے سامنے، اور سامنے والا جو زہر اگل رہا ہے مکتب اہل بیت پہ اعتراض کر رہا ہے. اگر وہ اعتراض ذہن میں شک بن کے رہ جائے، یاد رکھو جہاں شک آ جائے وہاں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. جب کنفیوز ہو جائے تو مذہب کا دفاع نہیں ہوتا، گمراہ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں. کنفیوژن دور کرنا ضروری ہے، اس سے نکلنا ضروری ہے. چلے آج جملہ یہی کہتے ہیں اور بات انشاءاللہ اسی تناظر میں آگے بڑھائیں گے، اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی مفید ہوگی. بات جس تناظر میں کرنے لگا بڑی اہم ہے. وہ کیا؟ یہ جو ذہنوں میں لوگوں کے آ گیا ہے نا کہ چونکہ اکثریت کا عقیدہ وہ ہے اور ایک چھوٹی سی اکثریت کے مقابلے پہ چھوٹے سے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امام اللہ بناتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ عقیدہ کوئی اسلامی نہیں، اور وہ جو اکثریت مان رہی ہے وہی اسلامی ہے. سننا ایک جملے میں بات آگے بڑھے گی، کل دلائل دوں گا. یہی غلط فہمی ہے جو یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ کی سنت نہ بنانا ہے، اللہ کی سنت بنانا ہے. بات جلدی میں کہہ گیا، آسان کرتا ہوں. سنت کا معنی طریقہ، روش، جسے تسلسل دیا جائے، جاری رکھا جائے. لفظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں اگر کچھ دوستوں کے لیے مشکل ہو. جاری رکھنا، سنت کہتے ہیں روش کو، طریقے کو. ایک سنت پیغمبر ہے، ایک سنت خدا. ہر کسی کی سنت کا معنی ہوتا ہے روش، طریقہ جس پہ چلا جائے. سننا اللہ کا طریقہ بنانا ہے، اللہ کا طریقہ نہ بنانا نہیں. کیا بنانا ہے؟ اللہ کا طریقہ ہاتھی بنانا ہے. دلیل اللہ نے انبیاء، اچھا چلے اللہ نے نہیں کہتا، کتنے انبیاء ہیں بولے؟ 1,24,000. یہ صرف آپ قائل ہیں یا ہر مسلمان قائل ہے؟ صرف آپ کا عقیدہ یا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے؟ لو، دنیا میں انسانوں کی ٹوٹل تعداد 1,24,000 تھی نہیں نا؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک محتاط اندازے کے مطابق بھی انسانوں کی تعداد گنو تو بڑھتی جا رہی ہے نا. آج 7 ارب دنیا کی آبادی ہے.
تو یہ ٹوٹل حضرت آدم سے لے کر البتہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ اس زمین پر زندگی اور انسانی حیات کو کتنے سال گزر گئے، یہ طے نہیں ہوا۔ محتاط اندازے کے مطابق بھی 7 ارب کی آبادی آج ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک پیچھے 14 ارب تو آپ تصور کر سکتے ہیں نا، اس سے دگنے ٹوٹل کہہ رہا ہوں حضرت آدم سے لے کر، تو 14 ارب انسانوں میں نبی کتنے تھے؟ معذرت چاہتا ہوں 1,24,000۔ اس کا معنی ہر مسلمان مان رہا ہے 1,24,000 کی تعداد ماننا دلیل ہے کہ وہ نبوت کو دنیا کا منصب نہیں سمجھتا، اللہ کا منصب سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، بات میں عوامی نہیں کر رہا، مجھے احساس ہے لیکن انداز سلیس ہے، بات سطحی نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا۔ کیوں؟ میں نے کہا 14 ارب انسان گزر گئے، ان میں 1,24,000 نبی، تو 14 ارب کے مقابلے پہ 1,24,000 کی کیا حیثیت؟ ایسا ہی ہے نا؟ پڑھے لکھے دوست فیصدی میں لے کے جائیں تو کچھ بھی نہیں، جملہ کہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، تناسب افراد کا افراد سے گنو تو یہ 1,24,000 14 ارب میں کوئی فیصد نہیں، تعداد میں کچھ نہیں، لیکن اثر میں یہ 14 ارب نہیں، یہ 84 ارب پر بھی بھاری ہے۔ لو اب کہہ رہا ہوں اللہ کے بنائے انسانوں کا وزن تعداد سے طے نہیں ہوتا، کردار سے طے ہوتا ہے۔ میری بات کاش پہنچے، اسی لیے تو ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، مقابلے پہ ہزاروں یا لاکھوں یزیدی سارے جمع کرو تو لاکھوں ہو کر بھی کچھ نہیں ہے، یہ 72 پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ آواز بلند صلوات۔ بس آخری پہلو، آج چونکہ جلوس بھی ہے اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، میں آخری پہلو صرف اشارہ کر دوں تاکہ یہی 3 دن باقی جو ہیں اس میں انشاءاللہ آپ تک باتیں اسی تناظر میں پہنچے گی، تاکہ آج بنیاد بن گئی۔ میری بات تو پہنچی ہے نا؟ 1,24,000 نبی مانتے ہو اربوں انسانوں میں، تو یہ 1,24,000 کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہ تعداد امت نے طے نہیں کی۔ میں جملہ پھر کہہ گیا، یہ تعداد امت نے طے، کس نے طے کی؟ اللہ نے۔ یہ عقیدہ کہ یہ تعداد اللہ نے طے کی صرف آپ کا ہے یا سب مسلمانوں کا ہے؟ لو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ تعداد انہی میں ہے نا، اور ہر مسلمان مان رہے ہیں، اس تعداد میں 1,24,000 میں آخری سرکار کو مان رہے ہیں۔ لوگ کہنا کیا چاہتا ہوں، تو ہم تو ماضی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کی سنت تو بنانا ہے، گزشتہ نبیوں میں ایک جگہ دکھاؤ جہاں نبی کا وسیع امت نے بنایا، آج بات پہنچ جائے۔ بھئی گزشتہ امتوں میں ایک نبی کی امت کو یہ حق دیا ہو اللہ نے، کہہ دوں جملہ، جب یہ حق آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو نہ ملا تو کس دلیل کے تحت امت مصطفیٰ کو ملے گا؟ کس دلیل کے تحت آپ دے رہے ہیں؟ وہ دلیل بتانا آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ آج کی مجلس کا یہ جملہ بڑا خوبصورت، اگر آپ نے توجہ فرمائی، لو بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سرکار آخری نبی اور آخری ہونے کا معیار امت نے طے نہیں کیا، اللہ نے طے کیا ہے، جو یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت میں آخری نبی تھے اور ان کے بعد 12 اللہ نے بنائے ہیں، انہیں دلیل کی ضرورت نہیں کہ کیوں اللہ کے بنائے مان رہے ہیں، وہ دلیل لائے جو اللہ کے بنائے نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ
میری بات میں توجہ ہے انشاءاللہ؟ ہاں اس تناظر میں جب دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا. پتہ ہے یہ اشتباہ امت کی اکثریت میں پیدا کیسے ہوا؟ بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, بالکل واللہ میری گھڑی پہ نظر تھی, ختم کرنے لگا تھا, 45 منٹ سے 50 منٹ کے درمیان گفتگو ہو گئی. توجہ فرمائیں, بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں, آخری کہہ کے 10 منٹ اور لے گیا. توجہ فرمائیں, جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, پتہ یہ اشتباہ پیدا کیوں ہوا کہ شیعوں پر اعتراض کیوں ہوا؟ پہلے میں نے ایک ریزن بیان کیا نا, لوگوں نے اکثریت کو دیکھا. دوسرا ریزن بتا رہا ہوں, لوگوں نے جب تاریخ سرکار پڑھی تو رسالت کے بعد چونکہ کچھ معزز لوگ تھے, مقدس لوگ تھے, محترم لوگ تھے سرکار کے حضور, انہوں نے بنایا تو لوگوں نے سمجھا چونکہ انہوں نے بنایا ہے لہذا بنانا ان کا کام ہے. آج میری بات پہنچ جائے, چونکہ وہ مقدس شخصیات امت کی نظر میں ہیں, انہوں نے بنا لیا تو یہ نظریہ آ گیا کہ بنانا امت کا کام ہے. میں تو بات کہہ گیا. اس کا معنی ہے اگر وہ نہ بناتے تو سارے مسلمان ہمارے ساتھ ہوتے. ہائے 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 ہائے, چونکہ سرکار تک تو امت کے پاس روش طریقہ یہی تھا کہ اللہ بناتا ہے. یہ تو سرکار کے بعد چونکہ کچھ لوگوں نے بنایا تو نظریہ پیدا ہو گیا. کہہ دوں جملہ کہ یہ بنانا لوگوں کا کام ہے, یہ نظریہ اسلام میں نیا ہے. بنانا اللہ کا کام ہے, یہ نیا نہیں ہے. یہ نظریہ نیا نہیں ہے. نیا یہ ہے کہ امت کا بنانا کام ہے, چونکہ یہ نیا پیدا ہوا, یہ پیدا ہوا. اور میرے بات کی دلیل جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں تفصیل سے ذکر کر دوں گا, اور اس کے بغیر تو ہمارے دلائل ہی مکمل نہیں ہوتے. اگر بنانا امت کا کام ہوتا تو مصطفیٰ 1,20,000 کو دھوپ میں کھڑا نہ کرتے. نہیں پتا کتنے دوست میری بات کی طرح متوجہ ہوئے ہیں. اگر بنانا اللہ کا کام نہ ہوتا تو مصطفیٰ حاجیوں کو, نمازیوں کو, صحابیوں کو گھر جاتے جاتے 3 دن صحرا میں روک کر بیعت نہ لیتے. الحمدللہ متوجہ ہو گئے. اللہ صلی اللہ محمد. ہاں اسی لیے ہمارے ذاکر علماء خطبہ درست کہتے ہیں, البتہ درست معنی بھی کر دوں ممبر سے, درست کہتے ہیں کہ اگر امت غدیر کو سمجھ جاتی تو بطول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ. لیکن معنی یہ ہے ممبر سے معنی کرو, غدیر کو سمجھ جاتی یعنی اللہ کے نظام ہدایت کو سمجھ جاتی, یہ معنی ہے. اگر ولایت یعنی اللہ کا نظام, ولایت یعنی نظام ہدایت, ولایت یعنی نظام نبوت کا تسلسل, ولایت یعنی نظام وصایت, ولایت یعنی نظام وراثت مصطفیٰ, ولایت یعنی نظام امامت, یہ معنی ہے. اگر ولایت کے, اگر غدیر کے یہ معنی کہ نظام ہدایت اللہ طے کرتا ہے یہ سمجھ میں آ جاتا, درست کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی. کیوں؟ چونکہ کربلا یزید سے ہوئی, یزید نہ آتا اگر غدیر سمجھ میں آ جاتا. یہ معنی درست کیا کرے, تب پتا چلتا ہے کہ ولایت کی اہمیت کا معنی کیا. درست ہے یہ جملہ کہ کربلا برپا ہی ولایت کے لیے ہوئی, لیکن اس ولایت کا معنی کیا ہے؟ اس ولایت کا یہ معنی نہیں جو داتا صاحب کے لیے ہے. اس معنی کے لیے ولایت کے لیے کربلا نہیں ہوئی. کس ولایت کے لیے؟ چونکہ یزید ولایت طاغوت کا مصداق تھا, حسین ولی خدا بن گیا ہے. یہ ہے غدیر ولایت خدا کا تسلسل ہے, ولایت خدا. قرآن میں 2 ولی ہیں یا نہیں؟ میری بات میں تعجب ہوا ہے. ایک ولی خدا, ایک ولی طاغوت. قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم طاغوت. قرآن ہے, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک طرف طاغوت کے ولی ہیں, ایک طرف اللہ کا ولی ہے. حسین ولی خدا ہے. جملہ بدل دوں, حسین صرف ولی نہیں ہے, حسین نے شب عاشور سب کو ولی بنا دیا. البتہ وہ ولی بمانا امام ہے, یہ ولی بمانا
قرب الہی. حسین انہیں اس راہ میں لے گئے کہ اب ہر کسی کے لیے جینا مشکل ہے، مرنا آسان ہے. ماہ سفر ہے، میں طویل مصائب پڑھنے کی نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ گنجائش ہے. آپ نے سارا دن جلوس عزا میں بھی رہنا ہے، چہلم کے ایام ہیں. آپ نے یہ جو ترتیب رکھی ہوئی ہے بزرگوں نے، یقیناً 17 18 19 20 اس کو کسی ترتیب سے رکھا ہوگا تاکہ ایک جگہ سب مومنین اکٹھے ہو جائیں. ماہ چہلم ہے. میں نے پھر کہا چہلم کا معنی 40 دن 40. یار ذرا مجھے بول کے بتانا یہ جو چہلم ہے کس کا ہے؟ مولا حسین کا. علامہ نکن کا جملہ ہر سال دہراتا ہوں. علامہ علی نکی نکن بہت بڑے ہمارے عالم تھے، انڈیا میں ہیں، بہت بڑے عالم. ایک جملہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت، کہتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے 11 امام شہید ہیں، ان میں 10 اماموں کا چہلم کیوں ہے، صرف حسین کا چہلم کیوں ہے؟ یہ 40 کی زیارت صرف حسین کی کیوں ہے؟ مختلف دلیلیں ہیں، انہوں نے ایک دلیل دی. بعض اوقات عالم کے پیش نظر ایک پہلو ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا حسین ابن علی کا چہلم اتنے اہتمام سے کیوں مناتے ہو، باقی کا کیوں نہیں مناتے؟ کہنے لگے باقی کا بھی جس طرح نہیں مناتے حسین کا بھی نہ مناتے اگر انہیں منانے دیتے جن کا منانا حق تھا. اجرکم من اللہ. کن کا حق تھا؟ زینب و کلثوم کا، سکینہ اور رباب کا. آپ توجہ ہے آپ کی. لو جملہ مصیبت کا ایک ہی کہنا ہے، طویل مصائب نہیں پڑھنا اور آپ نے میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے. میں نے کیوں کہا 3 دفعہ جملہ دہرایا چہلم میں حسین، چہلم میں حسین، چہلم میں حسین. کیوں میں نے کہا کائنات میں مجھے ایسی بہن اور بیٹی دکھاؤ کہ باپ کا لاشا پہ غور و کفن چھوڑ کر کبھی بازاروں میں ہو کبھی درباروں میں ہو. کائنات میں یہ بطول کی بیٹیوں کی غربت ہے. آپ کو یاد ہے میں ایک واقعہ ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ربط مصائب کے لیے کہ یہ آرمی پبلک سکول کا پشاور میں واقعہ ہوا تھا، یاد ہے نواز شریف کے دور میں. تو اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک غم کی کیفیت تھی. ہمارے شعراء، ادباء، علماء، ذاکرین نے مختلف عنوان سے ممبروں سے تعزیت کی. ایسا ہی ہے نا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی تفریق مٹ گئی تھی. مجھے یاد ہے اس واقعے کے 1 سال بعد جب پہلی برسی آئی، ہمارا ایک المیہ ہے، ہم ہر واقعہ امت ایز پاکستانی بھلا دیتے ہیں. اسی لیے تو کربلا کو اتنا زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھلا نہ پائے. اب وہ واقعہ آج کوئی برسی بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا. قائد اعظم کا یوم وفات ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم اتنے احسان شناس قوم بن گئے ہیں معذرت کے ساتھ. عزیزو 1 سال کے ظاہر پہلی برسی تھی تو میں ٹی وی پہ ایسے ہی صبح کے وقت گھر تھا دیکھ رہا تھا تو ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی ایک شہید کی ماں سے. دلچسپی ہوئی، ظاہر ملکی حالات ہیں. تو ماں تھی تو پتہ ہے اب سوال کرنے والے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر جب ایک جوان بچی ہو تو اسے کیا پتا میں کیا سوال کروں اس عنوان سے. تو اس نے ایسا ہی سوال کر لیا. کہنے لگی ماں سے آپ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، 1 سال آپ کے بیٹے کو گزر گیا. ماں نے کہا بیٹی تو شادی شدہ نہیں. کہنے لگی نہیں. کہنے لگی اسی لیے سوال کر رہی ہے کبھی ماں سے اولاد کا غم نہ پوچھا. پھر اس نے سوالوں میں کچھ سوال کیے جو میرے لیے دلچسپی کا سبب بنا. ایک سوال کیا اس نے کہ آپ کے غم کی ابھی کیفیت کیا ہے. اس نے کہا اولاد کا غم تو کبھی بھولتا ہی نہیں، لیکن یہ کہہ سکتی ہوں ماں نے کہا کہ غم کچھ کم ہو گیا. تعجب سے اس نے کہا کیا سبب کیا بنا، سن لینا زحمت ختم کر رہا ہوں. ماں کہنے لگی، شہید کی ماں کہنے لگی 2 چیزیں سبب بنی کہ میرا غم کسی حد تک کم ہو جائے. اس نے کہا کون سی بتائیں قوم کو بھی. کہنے لگی پہلا سبب تو میری بیٹی بنی جو شادی شدہ ہے. کہنے لگی ایک دن میرے داماد کے ساتھ وہ میرے گھر آئے اور مجھے بتائے بغیر وہ تمام چیزیں میری بیٹی لے گئی جو میرے بیٹے کی تھی. اس کے جوتے، کپڑے، تصویریں، بیگ. کہتی اب گھر میں نا مجھے بچے کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی.
اس لیے نشانی نظر نہیں آتی تو یاد کم آتا ہے کم آتا ہے، یعنی یاد تازہ نہیں رہتی۔ ایک دوسرا سبب وہ کہتی ہے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہو گیا، کہتی ہے میں نے جب دیکھا نا کہ ہر پاکستانی غم میں میرے شریک ہے، مجھے حوصلہ ہوا کہ میں تنہا نہیں۔ خدا کی قسم یہ جملے سنے اور پھر رخ مڑ گیا کربلا کی طرف۔ ایسے ہی حسین کا چہلم نہیں منا رہے، او عزاداروں، ماتمیوں، حسینیوں، او تمام عزاداروں، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، پتہ چلا اگر جانے والا ایک ہو، ایک بیٹا ہو اور اس کی کوئی نشانی سامنے نہ آئے تو یاد کم آتا ہے۔ ایسا ہی دوسرا تسلیت، تعزیت، پرسہ دینے والے ہو تو دل کو تسلی ہوتی ہے، تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اللہ جانے بطول کی بیٹیاں کتنی مظلوم ہیں، آؤ ذرا مظلومیت کا تصور کرو۔ اگر کسی جانے والے کے کپڑے پہ نظر پڑے، جوتوں پہ نظر پڑے تو یاد آ جاتا ہے۔ یہاں نشانی ساتھ کوئی لباس نہیں، ادھر بیبیاں ہیں اور ادھر سر ہیں۔ سوچو اکبر کی ماں جب سر اٹھاتی ہے نوکے نیزہ پہ اکبر نظر آتا ہے، قاسم کی ماں دیکھتی ہے قاسم نظر آتا ہے، کسی کو عباس نظر آتا ہے، کسی کو حسین نظر آتا۔ میرے ساتھ رہنا، میں سوچتا ہوں ہر بیوی سر اٹھا کے دیکھ کے روتی رہی، پورے راستے میں روتی رہی، دل پھٹ گیا۔ لیکن سوچتا ہوں ان بیویوں میں سب سے بڑی مظلومہ اصغر کی ماں ہے۔ اللہ جانے جب رباب نوکے نیزہ پہ چھوٹا سا سر دیکھتی ہوگی تو رو کے کہتی ہوگی اصغر تیری عمر کے بچوں کے سار نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتے، کاش مجھے کوئی تیرا سر دے دے۔ ہاں اللہ کی قسم 11 محرم سے لے کر چہلم آ رہا ہے، کسی نے زینب سے نہ کہا تیرے بھائی کا پرسہ دیتا ہوں۔ ہاں پرسہ کیا دیتے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی حسین کی بچی کے دور چھینتا ہے، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا ہے، کوئی پتھر مارتے ہیں، کوئی تانے مارتے ہیں۔ بھائی کا سر ہے اور قاتل ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور بہن کہہ رہی ہے میں مر جاتی